بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عنوان: اندھیری رات کا چور اور بوڑھی عورت کی امانت۔ رات کے پچھلے پہر کا سناٹا ہر گلی اور ہر مکان پر اپنی گرفت مضبوط کیے ہوئے تھا۔ گاؤں کے اوپر چاند کے ہلکے ہلکے بادل تیر رہے تھے اور ہواؤں میں ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ دور کہیں کتے کے بھونکنے کی مدھم آواز اور کبھی کبھی جھینگروں کی مسلسل چہچہاہٹ اس سکوت کو توڑ رہی تھی۔ گاؤں کے زیادہ تر مکین نیند کی گہری آغوش میں تھے، لیکن اس خاموشی میں ایک شخص جاگ رہا تھا، بلکہ یوں کہیے کہ جاگنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ وہ ایک چور تھا، اور آج رات وہ ایک خاص منصوبہ لے کر نکلا تھا۔ یہ کوئی معمولی چور نہیں تھا، بلکہ چالاک، تیز دماغ اور کئی گھروں کے تالے توڑ چکا ایک ماہر۔ آج اس نے گاؤں کے ایک پرانے مکان کو نشانہ بنایا تھا۔ وہ مکان سب کے نزدیک پرانا، خاموش اور خالی سا دکھائی دیتا تھا، مگر چور کو خبر ملی تھی کہ اس میں ایک بڑھیا اکیلی رہتی ہے اور اس کے پاس کچھ قیمتی سامان موجود ہے۔ چور دبے قدموں مکان کے قریب پہنچا، دیوار پر چڑھ کر اندر جھانکا۔ آنگن میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ وہ آہستگی سے چھلانگ مار کر نیچے اترا اور ٹھنڈی مٹی پر قدم رکھ کر گھر کے دروازے تک آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانا مگر کارآمد آہنی اوزار تھا، جس سے وہ تالے کھولنے کا ماہر تھا۔ چند لمحوں کی خاموش محنت کے بعد دروازہ ہلکی سی چڑچڑاہٹ کے ساتھ کھل گیا۔ چور اندر داخل ہوا۔ کمرے میں ہلکی ہلکی سڑان تھی، جیسے کئی دن سے کھڑکیاں نہیں کھلی ہوں۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھا۔ کمرے کے ایک کونے میں ایک بوسیدہ سا بستر بچھا تھا اور اس پر ایک بوڑھی عورت لیٹی ہوئی تھی۔ چور رکا۔ بوڑھی عورت کی نیند شاید ہلکی تھی۔ جیسے ہی چور کے قدموں کی آواز اس کے کانوں تک پہنچی، اس کی آنکھ کھل گئی۔ کمزور سی نظر میں دھندلا سا ایک سایہ نظر آیا۔ وہ لمحے بھر کو گھبرا گئی، مگر پھر چور کی طرف دیکھ کر دھیرے سے بولی، بیٹا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں جانتی ہوں تم چوری کرنے آئے ہو۔ چور لمحہ بھر کو حیران رہ گیا۔ اس نے سوچا کہ یہ بڑھیا تو واقعی نہ ڈر ہے، ورنہ عام لوگ چیخو پکار کر دیتے۔ لیکن بوڑھی عورت نے بات جاری رکھی، بیٹا، حالات کبھی بھی انسان کو ایسے رستوں پر لگا دیتے ہیں جو وہ خود بھی نہیں چاہتا۔ میں نہیں پوچھوں گی کہ تم کیوں آئے ہو، کیونکہ شاید تمہارے پاس کوئی وجہ ہوگی، لیکن سنو، اگر تم واقعی کچھ لینا چاہتے ہو تو ایک کام کرو۔ چور خاموشی سے کھڑا سن رہا تھا۔ بڑھیا نے کانپتے ہاتھ سے کمرے کے کونے میں رکھی پرانی الماری کی طرف اشارہ کیا۔ اس الماری کے تیسرے خانے میں ایک تجوری ہے، اس میں میرا سارا مال ہے، لے جاؤ، مگر ایک وعدہ کرو کہ یہاں سے جانے سے پہلے کسی چیز کو بکھراؤ مت اور میری نیند میں خلل مت ڈالو۔ چور کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ عورت اتنی آسانی سے اپنا سب کچھ دینے کو تیار ہے۔ وہ آہستہ آہستہ الماری کے پاس گیا۔ تالا توڑ کر اس نے تیسرے خانے کو کھولا اور واقعی ایک چھوٹی سی پرانی تجوری اندر رکھی تھی۔ اس نے تجوری اٹھائی اور پلٹنے لگا، لیکن اس کے دل میں عجیب سا احساس ابھر رہا تھا۔ بوڑھی عورت دوبارہ بولی، بیٹا، جاؤ لے جاؤ، اللہ تمہیں بہتر دے، لیکن یاد رکھو، کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر لی ہوئی چیز کبھی خاموشی سے نہیں دیتی۔ یہ الفاظ چور کے دل پر جیسے ہتھوڑے کی طرح لگے۔ وہ ایک لمحے کو رکا، پھر آہستہ سے تجوری واپس الماری میں رکھ دی۔ وہ پلٹا اور بولا، اماں، میں لینے آیا تھا، لیکن آپ نے تو مجھے دینے کی نیت سے روک دیا۔ میں آج کچھ نہیں لے جاؤں گا۔ بوڑھی عورت کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی آ گئی۔ بیٹا، اگر واقعی کچھ نہیں لے جا رہے تو ایک دعا لیتے جاؤ، اللہ تمہاری زندگی بدل دے۔ چور اس گھر سے نکلا تو وہ پہلے والا انسان نہیں رہا تھا۔ رات کے اندھیرے میں چلتے چلتے اس کے دل میں ایک روشنی جاگ اٹھی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ کبھی کبھی
ایک نرمی بھرا جملہ اور ایک اعتماد بھرا رویہ کسی سخت دل انسان کو بھی بدل سکتا ہے۔